ایک ایسی خاموشی جو چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھی۔ زینب آج بھی اس کمرے میں کے کونے میں بیٹھی تھی۔ خاموش عورت پارٹ 8۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ کی سٹوری۔ تو چلیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زینب آج بھی اس کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، وہی کمرہ، وہی دیواریں، وہی خاموشی۔ بس فرق یہ تھا کہ آج خاموشی اور زیادہ بھاری تھی۔ اس کے ہاتھ میں ماں کی پرانی شال تھی جسے وہ اکثر سینے سے لگایا کرتی تھی۔ شاید اس شال میں ماں کی دعا باقی رہ گئی تھی، یا شاید وہ آخری سہارا تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ آج کئی دنوں بعد زینب نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آئینے کے نیچے آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک سوال، کیا عورت کا قصور صرف عورت ہونا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد اس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی ضد نہیں کی، کبھی شکایت نہیں کی، بس ہر بات سن کر چپ ہو جاتی تھی۔ اس لیے تو سب کہتے تھے زینب کتنی صابرہ عورت ہے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ صبر کس قیمت پر ہے، کس قیمت پر خریدا گیا ہے۔ آج جب اس کے شوہر نے پھر بغیر وجہ اس پر ہاتھ اٹھایا تو زینب روئی نہیں، چیخی نہیں، بس خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اور اس لمحے اس کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا، کوئی چیز جو اب کبھی جڑ نہیں سکتی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب سو رہے تھے، مگر زینب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ چھت کو دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہوا ہو۔ اچانک اسے اپنی ماں کی آواز یاد آئی، بیٹی ظلم سہنا صبر نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سانس تیز ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا واقعی وہ اپنی خاموشی سے اپنے ظلم کرنے والوں کو طاقت دے رہی تھی؟ صبح جب سب جاگ چکے تھے، گھر خالی تھا اور زینب پہلی بار اکیلی ہونے سے نہیں ڈری۔ اس نے الماری کھولی، کاغذ اور قلم نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ ہر وہ زخم جو زبان سے کبھی نہ کہا، ہر وہ آنسو جو راتوں میں بہایا، ہر وہ تذلیل جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپائی۔ لکھتے لکھتے آنکھوں میں آنسو بہتے رہے، لیکن دل ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ اس کی پہلی آواز تھی، کاغذ پر لکھی ہوئی مگر بات بہت طاقتور۔ شام کو جب اس کا شوہر واپس آیا، زینب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ نہ ڈر تھا، نہ کانپتی آواز، بس ایک عجیب سا سکون۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، وہی سناٹا جس میں سالوں سے زینب زندہ تھی، مگر آج یہ خاموشی اس کی نہیں تھی۔ آج پہلی بار خاموش عورت نے اپنے اندر کی چیخ کو پہچان لیا تھا۔ تو پلیز اتنی دیر میں آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ راضی ہو اور آپ سے بہت زیادہ خوش ہو۔ شام کو جب اس کا شوہر واپس آیا، زینب نے پھر پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ نہ ڈر تھا، نہ کانپتی آواز تھی، بس اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا نا، کہ سہتے سہتے سب کچھ اس کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اور اس نے کہا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ اس کا خامد جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ واقعی یہ تو اب کچھ بھی نہیں برداشت کر رہی، تو اب میں کیا کروں؟ کہ پہلے تو اس نے اس کو آواز سے دبا ہوا تھا، کہ جب وہ بولتا تھا تو وہ دب جاتی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے دبنا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کی بہت اچھی بات تھی کہ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب سو رہے تھے، مگر زینب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ چھت کو دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہوا ہو۔ اچانک اسے اپنی ماں کی آواز یاد آئی، بیٹی ظلم سہنا صبر نہیں ہوتا۔
کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے کہا کہ ظلم کو سہنا صبر نہیں ہوتا، تم اس کو صبر سمجھ رہی ہو نا کہ میں صبر کر رہی ہوں، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے، کہ کبھی کبھی آپ خاموش ہوتے ہو نا تو آپ کی خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے، کہ آپ اپنے آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کہ آپ نے آپ کو کسی کے آگے بول نہیں سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے، کہ یہ الفاظ نا اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے کہ اب میں کیا کروں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سانس تیز ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہوتا، نہ میکے میں نہ کہیں بھی۔ لیکن وہ بیچاری یہی سوچتی ہیں کہ ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا، ہمارے بچے ہم سے دور چلے جائیں گے، تو بس یہی سوچ کر وہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن وہ خود سوچ کر اندر سے ختم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتی، کہ نہ ساس کو کچھ کہہ پاتی ہیں اور نہ نندوں کو کچھ کہہ پاتی ہیں، نہ اپنے خامد کو کچھ، کیونکہ اصل جو ہوتا ہے وہ تو خامد ہی ہوتا ہے نا، خامد سیدھا ہو تو سب کچھ سیدھا۔ چلے پھر ملتے ہیں پھر